اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الحي لا يموت إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو تمام اتباع کرنے والی آپ کی امت پر. اس زمین کی پشت پر ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عارضی وقت گزارنے کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی یا پیچیدہ بات نہیں ہے، ابھی معلوم ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارے اندر سے بچہ بھی اس حقیقت کو کئی مرتبہ سنتا ہے کہ ہم اس زمین پر کچھ دنوں کے لیے ہیں اور یہاں سے ہم کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی. بچپن سے ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، کوئی اچنبے کی اور نئی بات نہیں ہے. فطرت انسانی یہ ہے، اس پر افسوس کرے یا اس کو تقدیر سمجھے، تقدیر تو ہے ہی ہماری. سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ بچپن سے ہمارے کانوں سے یہ بات ٹکراتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل اس طرف مائل نہیں ہوتے، اور اس کی حقیقی فکر جو ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہم ایسے ہی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی جینے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ چھپ کے اپنی نیکیاں کر لیتے ہیں. وہ مشہور ہونا نہیں چاہتے، وہ دکھنا نہیں چاہتے. وہ ڈر کے جیتے ہیں اور رب سے جا ملتے. ایک مصلی ہمارے بیچ سے چلا گیا. میں اس کو جو کچھ اس میں دیکھا، محسوس جو میں کیا اس کے اندر، میں یہی محسوس کرتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، انشاءاللہ. کیونکہ میں یقینی تو دل کا حال نہیں جانتا. رسول اللہ نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ظاہر دیکھتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، ہم فیصلہ ظاہر پر کرتے ہیں، باطن کو اللہ خوب جانتے ہیں.
وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایک تجربہ جو ہمارا ہوتا ہے جو زندگی بھر، اس سے اندازہ جو ہم لگاتے ہیں، وہ اندازہ یہی میں نے اس شخص کے بارے میں لگایا، وہ ڈرنے والا تھا انشاءاللہ، اور چھپ کے عمل کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اس ممبر سے کہ ہم جتنے ہم یہاں موجود ہیں، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، جو مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پروردگار اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمارے ہی دوست عبد الجبار کا اوپن ہارٹ سرجری بھی کر دی گئی ہے، الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ ملنے والی شفا ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، امید ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت، تندرستی، توانائی، قوت عطا فرما دے۔ اور جو آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں پروردگار، جن کا انتقال ہو گیا، جو عالم برزخ میں منتقل ہو گئے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان پر اپنی رحمت نچھاور فرما، ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما دے اور حد نظر کشادہ فرما دے، جنت کی ایک کیاری بنا دے ان کی قبر کو۔ تو میں ایک ایسی حقیقت کا ذکر آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں میرے دوست، جو ہم سب جانتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن افسوس ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تیاری بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ جن کو وہ نصیب ہوتا ہے اکثر یہ محروم رہ جاتی ہے اس تیاری سے۔ ہم دنیا میں منہمک ہو کر کے رہ جاتے ہیں، ہم زیادہ کی چاہت میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہوں گے، بچے بھی سن لیے ہوں گے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ سورہ رحمان کئی مرتبہ پڑھ لیے ہوں گے، کل من علیہا فان کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، جو ہے سب فنا ہوگا، صرف تیرا رب باقی رہے گا۔ کئی مرتبہ سن لیے ہوں گے سورہ تکاثر کو، اور پڑھے ہوں گے نمازوں میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ زیادتی کی چاہت منہمک رکھی تم لوگوں کو اپنے اندر، کثرت کی چاہت نے تم کو غافل رکھا، حل بھی مزید، اور مل جائے تو بہتر، اور مل جائے تو بہتر، اسی تگ و دوڑ میں لگے رہے، یہی کمپٹیشن میں لگے رہے کہ کس طرح دنیا زیادہ سے زیادہ میرے حصے میں آ جائے اور میں اس کو جمع کر لوں، اسی تگ و دوڑ میں تم لگے رہ گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں آ گئے۔ اللہ نے فرمایا، کئی مرتبہ سنے ہوں گے، لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آٹو رکشے چلا کے بھی اپنے بچوں کو کھلا پلا لیتے ہیں اور اس میں اکتفا کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا جو اللہ دے رہا ہے وہی کافی ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لکڑیاں بیچ کے جی لیتے ہیں، جی کئی ایسے ہم، لیکن ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال و متاع والے ہیں، جو رعب اور دبدبے والے ہیں، ہمارے نزدیک ان کے جنازے بھی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی وہ ہمارے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ جو شہرت والے، عہدے والے، مشہور لوگ ہیں، جو اقتدار والے، وہ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹیبل دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد میں ان کے جنازوں میں شریک ہونا بھی ہمارا فیشن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم کو دیکھے اور ملے، ہمارے نام ہو۔ غریب نہ دنیا میں ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد۔ ہماری نگاہیں کہاں ہیں؟ کہاں ہماری نگاہیں؟ ذرا سوچئے۔ تبوک کے جنگ کا واقعہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، تبوک کا ہی واقعہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا اس دن، جس کے پاس جو ہے وہ لے کے آئے۔ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کے ڈھیر لگا دیے تھے۔
اسی وقت کا وہ واقعہ ہے عمر ابن خطاب نے جو کہا صدیق اکبر کی شان میں کہ میرے نفس نے میرے ساتھ ایک دھوکہ کیا، ایسا خیال پیدا ہوا میرے اندر، مجھے اپنے اس خیال پر افسوس شرمندگی ہوتی رہی زندگی بھر۔ عمر کہتے ہیں ایسا خیال میرے اندر پیدا ہوا کہ آج ابو بکر پر سبقت لے جانے کا موقع ہے، لیکن وہ ہو نہ سکا۔ خود ہی عمر کہتے ہیں میری سوچ پر بھی مجھے شرمندگی ہوتی رہی، اس دن میں نے اپنے آپ کو کوسا ہے۔ عمر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں نے ایسا سوچا کیوں ابو بکر کے بارے میں۔ تو خیر وہ ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہم کیا کہیں، وہ تو اللہ نے ہی عطا کر دی، وہ تو کبھی ٹلے گی نہیں۔ لیکن اسی دور کا ایک واقعہ بہت ہلا دینے والا بھی ملے گا آپ کو۔ ہر کسی نے تو اپنا اپنا لایا ہے۔ ایک لکڑہارا تھا رسول اللہ کے صحابہ میں جو لکڑیاں جنگل سے لا کے توڑ کے لا کے بیچنے والا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو رسول اللہ نے چوما بھی تھا۔ یہ محنت کرنے والے مشقت والے ہاتھ ہیں۔ ایک غریب صحابی نے کچھ کھجور لا کے دیے تھے اپنی محنت سے، سارے مال کا ڈھگار پڑا ہوا تھا، رسول اللہ نے اس کے کھجوروں کو اٹھا کر کے چوٹی پر رکھا مال کی اور کہا یہ سب سے افضل مال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ لوگ اس کو حقیر جانتے تھے نا، کیا ہے اس کی حیثیت؟ رسول اللہ نے ایسے لوگوں کی قدر کی۔ رسول اللہ بتائے دنیا کو کہ یہ ہے قدر کے لائق۔ ایک واقعہ نہیں معلوم ہم لوگوں کو، بہت مشہور ہے نا بھائی۔ ایک خاتون مسجد نبوی کی خدمت کرتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی جی، ایک رات انتقال ہو گیا، بڑی بھی مر گئے۔ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ تدفین کر دیں گے رات میں اس کی۔ اب رسول اللہ کو جگائے بلائے، کیا اتنا ضروری ہے اس کے لیے؟ کوئی پرسان حال تو ہے نہیں بڑھیا کا، ہم لوگ ہی ہے کرنے والے، کر دیں گے۔ انتظام کر دیا صحابہ کرام، تدفین کا انتظام کر کے تدفین کر دیا، تدفین ہو گئی۔ اب ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دن دو دن گئے، رسول اللہ نے محسوس کیا کہ کہاں ہے یہ عورت جو روزانہ خدمت کرتے، روز نظر آتے، نظر نہیں آ رہے۔ پوچھا کہاں ہے وہ بڑی بیوی، وہ عورت کہاں ہے، وہ خاتون؟ تب صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، اور رات میں ہم نے تدفین کر دی، ایک رات میں۔ ہم سمجھے کہ آپ کو کیا بتائیں اس کے بارے میں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، مشقت ہو جائے گی، آپ کو اٹھائے گی۔ رسول اللہ برہم ہوئے صحابہ پر، تم نے بہت غلط کیا ہے، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تم مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ یہی پہلا اور آخری واقعہ ہے، باقی اور کہیں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھے ہیں۔ وہ ایک ہی واقعے کی وجہ سے وہ بھی ایک سنت ٹھہرا عمل، لیکن آج بہت ساری امت کے مسلکی اختلاف کی وجہ سے علماء اس پر عامل نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے اس سنت پر، اور اس کے قائل بھی نہیں ہیں حنفی حضرات، احناف۔ قبر تدفین کے بعد کسی کی قبر پر جنازہ پڑھنے کے احناف قائل نہیں ہیں، لیکن وہ سنت ہے میرے آقا کی، اسی لیے اہل حدیث الحمدللہ اس پر عمل کبھی موقع مل جائے تو کرتے، اور میں نے کیا ہے اپنی زندگی میں۔ میرے جانے تک دیر ہو گئی تھی، میرے استاد کی تدفین ہو گئی تھی، سید معین الدین صاحب کی تدفین ہو چکی تھی میرے جانے تک، تو میں نے اسی قبرستان کے اندر ان کی قبر کے پاس جنازہ پڑھا، تو لوگوں نے مجھ سے، ہمارے سلفیوں نے پوچھا یہ عمل جائز بھی ہے؟ تو میں نے اس وقت کہا بھائی رسول اللہ کی سنت ہے، جائز کیا ہے تو فضیلت والا عمل ہو گیا، کبھی تو سنت پر عمل کر دیا کروں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ خاتون کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا فلاں فلاں جگہ تدفین کی ہے، تو کہا مجھے لے چلو اس کی قبر کے پاس۔ صحابہ اکرام لے کے گئے رسول اللہ، رسول اللہ وہاں کھڑے ہو کر کے اس کی قبر کے پاس اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ اکبر، سوچو کیا قدر تھی رسول اللہ کے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی لوگ ہیں،
ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے معمولی کون ہے، کون اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، کون قریب ہے، کون دور ہے، ہم نہیں جانتے. قدر کرنا چاہیے. ہمارا ماحول، ہمارا کردار مسلمانوں کا، معاف کیجیے گا، ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بغض، کینے، کپٹ یہ لے کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہے ہیں. یہ ساری بیماریاں ہمارے دلوں میں، مکاریاں، عیاریاں، پلاننگ ایک دوسرے کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جو کہ غیر شرعی اور گناہ کبیرہ کے کام ہیں. یہ سب ہم کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ہم اہل الحق ہے، یا اہل الحدیث ہے، یا اہل سنت ہے، یا تبلیغی ہے، جماعت. ہم اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر چلنے والی جماعت کے لوگ ہیں، یا ہم خود حق پر ہیں. اتنی قباستوں کے ساتھ یہ قبیح بیماریاں ہیں دلوں کی، کینے، کپٹ، بغض، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگاں کرنا، بد پیچھے غیبتیں کرنا، یہ سارے کبائر گناہ ہیں. کسی کے ٹوہ میں رہنا، کسی کی جاسوسی کرتے رہنا، اس کے بارے میں معلومات کرتے رہنا، پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ سارے اعمال جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ سب کبائر گناہوں میں سے ہے. اور یہ سب کچھ کر کے قباستوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر چل رہے ہیں. جب انبیاء ہم کو دیکھیں گے یہ لوگ حق کے دعوے دار تھے، اور یہ کردار کے ساتھ محمد رسول اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ امت کے لوگ ایسے کام کرتے اور حق پہ سمجھتے تھے، تو ہم سب خوش ہو جائیں گے. جی وہ صحابہ کرام جو پوری زندگی پیوند والے جھبے پہن کے گزار لیے، وہ خوش ہو جائیں گے ہم سے. سوچو بھائی، کن کے راستے پر چل رہے ہیں اور کن کی طرف نسبتیں کر رہے ہیں. راستہ ابلیس لعین کا چنتے ہیں، اس کو اپنا مشیر بناتے ہیں، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے ٹریک پر چلتے ہیں ابلیس کے، اس کے نظریے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اپناتے ہیں اپنے لیے، اور نسبت کرتے ہیں وہ عظیم الشان صحابہ کی طرف جنہوں نے اس کو ٹھورا دیا تھا، ٹھوکر پر رکھا تھا. جی مجھے اس وقت کتنے لوگ ہیں جو واقعی صحابہ کے منہج پر ہے میں تو نہیں جانتا. نسبت کرنے والے کروڑوں ہوں گے، اس کا تو مشاہدہ کر رہے ہیں، روزمرہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. نسبت کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے. نسبت کرنے والے صحابہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف نسبت کرنے والے اور بلند بانگ دعوے ٹھوکنے والے، ان سے محبت کے، ان کے منہج پر رہنے کے دعوے ٹھوکنے والے، وہ تو کثیر التعداد میں ملیں گے، کوانٹٹی میں ہے. لیکن حقیقی کتنے نکلیں گے واللہ اعلم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے. وہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. لیکن ہاں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، اہل الحدیث ان میں سے تھے جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی دی ہے. الحمدللہ اس بات پر میرا یقین ہے. رسول اللہ نے جو کہا تھا ایک جماعت حق پر باقی رہے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ مجھے ان میں سے فرما، اللہ میرے خیر خواہ دوستوں کو بھی ان میں سے فرما. یہ التجا ہے اس منبر رسول سے، اللہ یہ التجا ہے کہ تو ان میں رکھ، ان میں زندگی دے، ان کے اندر ہی موت ہے. اور میرا یہی خیال رہا ہمیشہ سے، کیونکہ تحقیق کرتے کرتے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، جانتا نہیں آدمی. کئی جگہ ہم بھی لوٹے چمبو پوٹلے اٹھا کے پیدل بھی پھرے 40 دن، مختلف راہوں سے ہوتے ہوتے یہاں آئے. اور ہمارا یہ پختہ خیال ہوا اس وقت تحقیق کرنے کے بعد، اور وہ اب بھی باقی حسن ظن آج بھی ہے، کہ جو صاف اور شفاف چشمہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے بہہ نکلا تھا، جس سے سیراب ہوئے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور وہ تمام اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
اور اسی چشمے سے سیراب ہو رہے تھے تابعین و تبع تابعین، ائمہ فقہ و ائمہ محدثین۔ ہمارا خیال یہی رہا اور اب بھی ہے کہ یہی وہ چشمہ ہے جس کو اہل الحدیث نے اختیار کیا، جس سے وہ سیراب ہوتے رہے۔ امام بخاری ہو کہ امام مسلم ہو کہ ابو داؤد ہو کہ ترمذی ہو کہ نسائی ہو کہ ابن ماجہ ہو کہ ان کے شاگردوں میں سے ہو ائمہ حدیث، یہ اسی چشمے میں غوطہ زن ہونے والی جماعت ہے جنہوں نے اپنی روحوں کو سیراب کیا اس چشمے سے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے، چشمہ تو الحمدللہ باقی ہے لیکن اس میں گند ملا دی گئی، اس چشمے کو گندلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس میں گند ملا دی گئی ہے، اور اس چشمے پر قبضے دار آ کے بیٹھ گئے ہیں جو گندے ہیں۔ اب ڈر ہوتا ہے کہ اس چشمے میں ہاتھ ڈالنے سے ہمارے ہاتھوں کو گندگی لگ جائے، اس کو گندلا کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یا تو ان کے مقدرات میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے نواز، یا ان سے انتقام لے جنہوں نے رسول اللہ کے اس پاکیزہ چشمے کو گندلا کرنے کی کوششیں کی۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں، قدر کرو اللہ تعالی کی طرف سے جاری کردہ اس پاکیزہ جماعت کے اندر وہ پاکیزگی کو باقی رکھنے کی کوششیں کرو، اس کو گندلا مت ہونے دو۔ اس کے اندر کے صاف ستھرے لوگ میں دیکھ رہا ہوں وہی ہے جو غریب غربا ہے اور گوشہ نشین ہے۔ جن کو مشہور ہونے کے شوق نہیں ہے، جو خشیت والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، اور اکثریت گندوں کی جو ہے وہ غالب آ رہی ہے، جن کی نیتیں صاف نہیں، جن کے ارادے پاک نہیں، غلبہ ایسے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ اسی آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکے گی، اور یقیناً جب قیامت قائم ہوگی تو تم میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور بس ضرور دیا جائے گا جو کرتا تھا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیابی وہی ہے، یاد رکھنا۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یاد رکھو دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں جس دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو۔ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے جس پر تم فریفتہ ہوئے چلے جا رہے ہو، مرے چلے جا رہے ہو، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاتے ہو اسی تمنا میں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا مل جائے۔ کتنا اٹھو گے دنیا کو؟ اللہ کے دین کو بھی اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی مسجدیں، اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کے درس والے ادارے، یہ ساری چیزیں تمہارے دنیا بنانے کے کام میں استعمال کرتے ہو، ان کو یوز کرتے ہو اپنے لیے۔ منصب عہدے اسی لیے استعمال کرتے ہو، ان کو یوز کرتے ہو، ان کے لیے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ان کے لیے پالیٹکس، سیاست اختیار کرتے ہو اس کے لیے، اور وہ بھی گندی، اس کے لیے گندی سوچ اختیار کرتے ہو اس کے لیے، کینے اسی کے لیے رکھتے ہو، بغض اسی کے لیے رکھتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ایک آدمی ہے تو کس طرح اس کو دور کیا جائے، جو فائدے مند ہے اس کو کس طرح اندر لیا جائے۔
ارے توبہ 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 توبہ، تمہارے پیٹ کے لیے، تمہاری شہرت کے لیے، تمہارے منصب کے لیے، تمہارے نام کے لیے، تمہاری شہرت کے لیے تم اس طرح کے کام کرتے ہو؟ تم کیوں یہ بھول جاتے ہو کہ وہ عظیم الشان پروردگار کے سامنے ہوا وقت ننگے پڑے ہوئے ہو؟ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے تم ریکارڈ نہیں ہو رہے اس کے پاس. ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ نہیں جو صوفیوں نے بیان کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، مسجد میں بھی ہے، تمہارے گھر میں بھی ہے، تمہارے بیڈ روم میں بھی ہے، تمہارے باورچی خانے میں بھی ہے، تمہارے بیت الخلاء میں بھی ہے، نعوذ باللہ. وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے مطلب نہیں ہے اس کا. ہوا معاکم اینما کنتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے سامنے پڑے ہوئے اس کی نگاہوں میں ہو. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت، اس کا علم، اس کی قدرت سارے کائنات کو، ساتوں آسمانوں کو، زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں بیک وقت. وہ اپنی قدرت کے، اپنی شان کے، اپنے علم کے اعتبار سے تم پر ہمہ وقت ہر پل نگاہ رکھے ہوئے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. تم کہیں بھی چلے جاؤ کائنات میں، زمین سے اڑو، چاند میں چلے جاؤ، منگل گرہ میں چلے جاؤ، تم اسی کے سامنے پڑے ہوئے ہو. مطلب یہ اس کا. آپ کہاں بچ رہے ہو مجھے بتائیے، کہاں بچ رہے ہو آپ؟ کوئی جگہ ایسی ہے کائنات میں جہاں اس کی نگاہ سے، اس کے علم سے آپ بچ جاؤ گے؟ ہے ہی نہیں. جی لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. خبر دیتا ہے نا اپنے بارے میں. ساتوں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سب کی سب اسی کے لیے ہے. اسی کی طرف سارے امر چڑھتے ہیں، سارے احکام چڑھتے ہیں، سارے اعمال چڑھتے ہیں. تمہاری سوچ بھی وہاں چڑھتی ہے. وہی تو ہے رات سے دن، دن سے رات نکالتا ہے، زندگی سے موت، موت سے زندگی نکالتا ہے. جی تمہارے سینوں کے اندر کے بھید جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. جو سینوں میں سوچتے ہو تم، وہ سوچ تمہاری بعد میں تمہارے قلب میں آئے گی. اس کا خالق کون ہے؟ الا یعلم من خلق. سورہ ملک میں اللہ پوچھتے ہیں انہ علیم بذات الصدور کہنے کے بعد سورہ ملک میں کہ بے شک وہ تمہارے سینوں کے اندر کے بھی راز، بھید، تمہاری سوچوں کو وہ جانتا ہے. الا یعلم من خلق. کیا ہے جی؟ کیسے کیا سوچ کے بیٹھے جی؟ اللہ پوچھ رہے مخلوق سے، جنات و انسانوں سے. الا یعلم من خلق. کیا وہ نہیں جانتا ہے جو تخلیق کرتا ہے، خالق ہے؟ سوچ بھی جو ہے وہ بھی تو تخلیق ہوئی، اس کی بھی، وہ بھی تو مخلوق ہے. پھر وہ سوچ کا خالق کون ہے؟ کوئی دوسرا خدا ہے؟ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے اس سوچ کا بھی تو وہی خالق ہے. تو تم تو جب سوچنے کا ارادہ رکھ رہے ہو تو بعد میں آ رہا ہے، وہاں سے تخلیق ہو کے آ رہا ہے. خیر و شر کا خالق وہی ہے. کیا اس کے بارے میں سوچ کے بیٹھ گئے؟ بچ جاؤ گے اس سے تم. کوئی ایک سوراخ بھی نہیں ملے گا آپ کو اس سے بچنے کا. تو یہ ایک حقیقت کو جو جان لیتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں اس سے. جو اس ریالٹی کو جان لیتے ہیں، جو اللہ کی اس معرفت کو پہنچتے ہیں، جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں. سمجھ لو. اسی لیے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی شخصیت کون آپ کی نگاہ میں کون ہو سکتے ہیں بھائی؟ پورے کائنات میں، پورے مخلوقات میں سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا کون تھا؟ وہ آمینہ کے لال تھے، وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، وہ آل ابراہیم کے وہ چشم و چراغ تھے جس پر انبیاء کو ناز تھا، ابراہیم کو ناز تھا. وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی جس پر اللہ کو بھی ناز ہے کہ وہ اس کا غلام ہے، محبت ہے اللہ کو اس اپنے غلام سے.
وہ کیوں اتنا ڈرنے والے تھے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ؟ کیونکہ وہ اللہ کی معرفت میں سب سے زیادہ اوپر اٹھ چکے تھے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ جو جتنا جانے گا اتنا ڈرے گا، اور جو جتنا نڈر ہے سمجھ لیجئے وہ اللہ کو اتنا نہیں جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اگرچہ کہ بہت بڑا علامہ دہر بن کے پھر رہا ہے، تو اس نے علم صرف اور صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ علم کا بھی وہ علم بھی اسی لیے حاصل کیا ہوگا کہ اس کو اس کے ذریعے سے اپنی دنیا بنانی ہے، وہ اللہ کی معرفت میں حاصل کیا ہوا علم نہیں، اگرچہ کہ بہت بڑا علم نظر آئے گا اس کے پاس، بظاہر دنیا اس کے علم پر رشک کرے گی، لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ اس قلب الدنیا کے مماثل ہوگا جس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایسے عالم کی مثال پیش کی ہے پورے جنات و انسانوں کے سامنے۔ اللہ نے کہا کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے آسمانوں کا علم عطا کیا، آسمانی کتاب کا علم عطا کیا، مگر وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کی مثال اللہ فرما رہے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جس کے سامنے کچھ ڈالو تو بھی ہنس ہنس کرتا ہے، زبان نکال کے رال ٹپکاتا ہے، اور جھڑک دو تب بھی رال ٹپکاتا ہے۔ وہ اسی کتے کی مثال رکھتا ہے جو دنیا کی طرف جھک پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی قرآن مجید کی مثال ہے۔ ایک ایسے عالم دین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہم کو ایسی سوچ سے، ایسی صفت سے کروڑوں درجے دور رکھنا پروردگار، ہم کو تیری اخلاص کی دولت عطا فرما دے تیری طرف سے۔ دیکھ لو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، خلیفہ، کئی بر اعظم کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کانٹیننٹس، انگلش میں آپ کہتے ہیں اس کو کانٹیننٹس، بر اعظم، اللہ اکبر، 6 کانٹیننٹس تقریباً جس کو سے فتح کر لیا، جھنڈے گاڑ کے آ گیا، جس کے پیوے میں جبے میں پیوندہ پڑے ہوئے، فقیروں جیسا جیتے ہیں، رئیس المحدث، لوگ تڑپتے ہیں ملنے کے لیے، ستونوں کے پیچھے چھپ کے ملنے والوں سے ملتا ہے، اتنا بڑا ہے عالم دین علامہ حدیثوں کا، ستون کے پیچھے چھپ کے ملتا ہے۔ کیوں؟ کپڑے اتنے بوسیدہ اور پتلے ہو گئے تھے، شرمگاہ نظر آتی تھی، تو شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ستونوں کا سہارا لیتا ہے۔ محمد بن اسماعیل البخاری یوں، سوچو دنیا کمانے کا تو کتنا بڑا ذریعہ تھا اس کے پاس۔ پیشاب سے خون جاتا تھا، طبیب کے پاس لوگوں لے کے جا کے پوچھے یہ خون کیوں جاتا ہے؟ محمد بن اسماعیل کو کیا مرض لگ گیا، لاحق ہو گیا؟ تو پوری تشخیص کرنے کے بعد، ٹیسٹنگ کے بعد، اس وقت کے طبیب کہتے ہیں، طبا، خشکے کا مرض ہے، گردے میں خشکا ہو جاتا ہے تو پیشاب سے خون نکلتا ہے، پوچھو خشکا کیوں ہے ان کے پاس، کیا غذا نمی نہیں لیتے یہ لوگ، امام صاحب کے پوچھا گیا، تب کہتے ہیں کہ جو روٹیاں میری ماں بن کے دیتی ہے وہ ہوا کھانے سے سوکھ جاتی ہے، شوربہ سالن باقی بہت دن تک نہیں رہ سکتا، وہ تو خراب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ روٹیاں جو کپڑے میں باندھ کے لے جاتا ہوں وہ نمک پہ لگا کے کھاتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کچھ سمجھ پا رہے ہیں؟ سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم فقیروں کا بھیس، ہم لے کے فقیروں کا بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، ہے نا؟
تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، اہل کرم کے تماشے بہت بہت ہے۔ تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو تیاری اس رب سے ملنے کی کرنی چاہیے۔ جانا تو ہے، کسی قیمت پہ جانا ہے، سب فنا ہوگا، کچھ باقی نہیں رہے گا، باقی وہی ایک رہنے والا ہے۔ تو ہم نے تیاری کتنی کی ہے اس دن کے لیے؟ ہماری نگاہیں وہ ٹٹولنے والی ہو، ہم کو ٹٹولنا وہ ہے، ڈھونڈنا وہ ہے، کھوج اس کی کرنی ہے۔ ہم کو لوگوں کی ٹوہ میں رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کی ٹوہ میں رہنے سے، دوسروں کی جاسوسی کرنے سے، ان کے خلاف پلاننگ کرنے سے، یا مکاریاں کرنے سے، یا عیاریاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے فائدہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے عارضی فائدہ ہو رہا ہوگا، کچھ فائدے دنیا میں نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ کچھ ابدی فائدے نہیں ہیں، یہ کوئی فائدہ آخرت میں نہیں پہنچائیں گے، بلکہ انتقال کے وقت ہی نہیں پہنچائیں گے، اور روح لینے جو فرشتے آئیں گے وہی وہیں گڑبڑ ہو جائے گی۔ جو فرشتے روح لینے کے لیے آنے والے ہوں گے نا، جو آ رہے ہوں گے، وہیں پتہ چل جائے گا، گڑبڑ وہیں ہو جائے گی۔ کلا سوف تعلمون، یہی ہے وہ جو قرآن کہتا ہے۔ ہرگز اچھا نہیں کیے بابا، زندگی غلط گزار لیے، غلط ٹریک پہ تھے تم، اور خوش فہمی میں رہ گئے کہ حق پر چلے جا رہے ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ کلا، ہرگز اچھا نہیں تھا، سوف تعلمون، اب معلوم ہوگا کیا کرے، کیا فائدہ ہوگا۔ چیخو چلاؤ، بولو رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگار لوٹا دے، اب جا کے کچھ کر لیتا ہوں نیکی۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایک لمحے کی مہلت کسی نفس کو نہیں دی جاتی ہے جب اس کی اجل کا وقت ہو جائے۔ ختم ہو گیا قصہ۔ یہ ٹٹولنا تھا کہ ہم کیا کر لے رہے ہیں۔ اگر میں کچھ ایسی بات بول گیا ہوں جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی یا ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا انٹینشن کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میں میرے رب سے یہی دعائیں کرتا ہوں رات دن کہ پروردگار وہ جو خباثت والے صفات ہیں، وہ اعمال ہیں، اس سے بچا لے۔ وہ جو تیرے اللہ والے، تیرے جو بندے تھے، تیرے اولیاء تھے، انبیاء ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان میں جو صفتیں تھی وہ مجھ میں داخل تھی۔ یہ اپنے لیے کرتا ہوں تو وہی آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں، اور آپ کو اس کی نصیحت کر رہا ہوں، اور کوئی انٹینشن نہیں اس کے سوا۔ بس اللہ سے میری التجا ہے کہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور وفات ایمان پر ہو، خاتمہ ہمارا بھی خیر ہو، اور جب ہم سے ملاقات، تیری ملاقات ہو تو پروردگار عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے ہم پر رحم کرتے ہوئے ملاقات فرمانا، اور ہم کو معاف کر دیجیے گا، اور ہم کو ہمارے سردار محمد رسول اللہ سے ملا دیجیے گا، ان کا ساتھ نصیب فرما دیجیے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔